پاکستان کی دستور سازی کی تاریخ میں حالیہ آئینی سمجھوتا ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ تمام مختلف الخیال سیاسی جماعتوں اور حکومت کے درمیان اتفاق رائے سے اہم دستوری امور میں سمجھوتا ہونے پر پورے ملک میں اطمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ وہ توانائیاں جو اب تک قابل قبول دستور کو نافذ کرانے کے لیے گزشتہ ربع صدی سے کی جا رہی تھیں، اب بآسانی دوسرے تعمیری کاموں پر صرف کی جا سکتی ہیں۔ یہ معاہدہ اپنی بات منواتے ہوئے دوسرے کی بھی سنو اور جہاں تک ممکن ہو مانو کے اصول پر عمل میں آیا ہے۔ دستخط کنندگان میں سے کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ سمجھوتے کی روشنی میں تیار کیا جانے والا دستور تمام نقائص سے مبرہ اور حرف آخر ہوگا، لیکن موجودہ صدارتی نظام سے وفاقی پارلیمانی نظام کی جانب یہ بہترین نقطۂ آغاز ثابت ہو سکتا ہے۔ اب سب مل کر اس بات کی کوشش کریں کہ دستور بن کر بلا تاخیر نافذ ہو جائے تاکہ پاکستان میں جلد اسلامی نظام عدل و انصاف عملاً نافذ ہو سکے، جہاں معاشرہ سرمایہ دار اور نادار، ظالم اور مظلوم، حاکم اور محکوم میں بٹا ہوا نہ ہو، بلکہ ہر شہری سکھ، چین، آرام اور اطمینان کی زندگی بسر کر سکے۔ اس سمجھوتے کا مکمل متن تو قومی اخباروں میں شائع ہو چکا ہے، اور اس طرح آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ 25 برس میں پہلی مرتبہ یہ بات تسلیم کی گئی ہے کہ اسلام پاکستان کا سرکاری مذہب ہے۔ اس سے پیشتر کے دساتیر میں بھی اسلامی دفعات موجود تھیں، لیکن وہ صرف برائے زینت تھیں۔ لیکن اب اس سمجھوتے میں یہ بات صاف طور پر کہی گئی ہے کہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی مشینری کو اس طرح مرتب کیا جائے گا کہ وہ مؤثر طریقے پر تمام قوانین کو اسلامی شریعت کے مطابق ڈھال سکے، اور ان تمام قوانین کو کہ جو قرآن اور سنت کے خلاف ہیں انہیں قرآن اور سنت کے سانچے میں ڈھالنے کے قابل ہو جائے۔ ایک دوسری اہم بات کہ جو اس سمجھوتے میں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ گیس، بجلی اور تیل کہ جن پر مرکز کا کنٹرول ہے، لیکن اس میں اس اصول کو مان لیا گیا ہے کہ جن صوبوں میں یہ قدرتی وسائل پائے جاتے ہیں ان کا سارا نفع ان صوبوں کو دیا جائے گا، اور یہ بات بڑی خوش آئند ہے۔ اس کے بعد ایسی چیزیں کہ جو صوبوں کے درمیان مشترک ہے، مثلاً ریلوے اور قومی منصوبہ بندی، ان میں ابھی تک صرف مرکز کو کنٹرول حاصل تھا اور صوبوں کو کوئی اختیار حاصل نہیں تھا، لیکن اس سمجھوتے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ایسے امور کو کے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے ایک بورڈ قائم کیا جائے گا جس میں 4 آدمی صوبوں کے ہوں گے اور 4 آدمی مرکز کے ہوں گے، اور ابتدا سے منصوبہ بندی میں صوبوں کا خیال رکھا جائے گا۔